السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ الدہر کی شروع کی 5 آیات انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے، اور اس کے اندر جو قواعد و صفات ہیں اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہے اور ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ اور اگر پرانے ہیں تو پلیز لائک، شیئر اور کومنٹ کریں، اور آپ کے پاس اگر چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی قرآن لے کے بٹھائیں اور اس کو دیکھ کر سیکھنے کی کوشش کریں۔ چلیے ہم لوگ اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔ آپ اس کے اندر جو قواعد و صفات ہیں انشاءاللہ اس کو بتائیں گے، پلیز دھیان سے سنیں اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ سورۃ الدہر مکیۃ وہی 31 آیۃ وفیہا رکوعان۔ سورہ دہر مکے میں نازل ہوئی، اس میں 31 آیت اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان، هل عطا کھڑا زبر قائم مقام الف مد دا کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ علی اخفاء حقیقی، کیوں کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کیا ہے؟ سین ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ سا الف مدہ ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، حي یا مد یا ساکن سے پہلے زیر ہے، نم من الدہر، تنوین کے بعد قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرف یا واو میم اور نون، میم ہے یہاں آئے تو وہاں غنہ ہوگا۔ من الدہر، اور نون کو دال میں ملائیں گے کیونکہ دال کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید والا حرف سختی کے ساتھ اور 2 مرتبہ پڑھے۔ دہری را کے نیچے زیر را باریک ہوگی۔ لم یکن، لم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔
یکون یہاں اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے شین ہے، یعنی ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. لم یکون شیئا، شیئا، شیء یا لین، یا ساکن سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے. ام یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، تو یہاں پہ غنہ ہوگا. مذکورا، کو واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. اور قاعدہ ہے کہ 2 زبر کی تنوین پر اگر وقف کر رہے ہوں تو ایک زبر کو باقی رکھیں گے اور دوسری زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے. لکھی ہوئی ہے لیکن اس کو پڑھیں گے، جیسے مذکورن سے مذکورا، وقف کی صورت. ٹھیک ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. إنا نون مشدد، نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے. خلق قاف پر قلقلہ، کیونکہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے اور ان پر جزم ہے. ان اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے سین ہے. من ادغام مع الغنہ، کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے نون ہے، یعنی ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. من نطفة امشاج، جیم پر قلقلہ، کہ وقف کی صورت میں جیم کے اوپر جزم آ جائے گی. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نبتلی، با پر قلقلہ، کیونکہ با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے. جب ان پر جزم ہو، ان 5 پر، تو وہاں قلقلہ ہوگا. لی یا مدہ. فجعلنا کھڑا زبر قام مقام الف مدہ کے. سمی یا مدہ، اور یہاں اقلاب ہوگا. قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو تنوین نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں. فجعلناه سميعا بصيرا. بصی یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور صاد کو موٹا پڑھیں گے، اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے بصیرن سے بصیرا. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا نون مشدد، ہدئی یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. نا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ. حسبی یا مدہ. لا اما میم مشدد، میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے اس میں. شاکرون، قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو غنہ ہوگا. اما شاکرا و اما یا میم مشدد. کفو و مدہ، اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے کفورن سے کفورا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا نون مشدد، اور انا اور اعتدنا الگ الگ کلمات، یا مد منفصل ہوگا، اس میں قصر توسط پھر طول ہے. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ نا کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو
تو وہ مد منفصل ہوتا ہے. اعتد دال پر قلقلہ اور نا یہ الف پڑھی جائے گی. الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. للکافری یا مدہ. سلا یہ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ سلا سلا یہ الف نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ اس پر سمجھو جزم ہے یا اس کو حذف کریں گے. سلا سلا نہیں سلا سلا. انا اعتدنا للکافرین سلاسل سلا. ٹھیک ہے. واغلا کھڑا زبر. لن ادغام مع الغنہ کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کی 4 حرفوں میں سے واو ہے. سعی یا مدہ اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں 1 زبر کے قام مقام کیا کریں گے الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ان الابرار نون مشدد اب قلقلہ با پر اور را الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا اور را کو پر پڑھیں گے کیونکہ دونوں را پر ہو گئی. یہ اور یہ دونوں پر زبر ہے. یش رابون یہاں بھی را پر ہوگی. بو و مدہ. میں اخفا حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کی 15 حرفوں میں سے کاف ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. کا سن من کا سن کا جھٹکا ہوگا. بتایا تھا کہ حمزہ لکھی اس کے اوپر جزم ہو, واو لکھی ہے اس کے اوپر حمزہ ہو اور جزم ہو, یا لکھی ہے اس کے اوپر حمزہ اور جزم ہو تو ان تینوں جگہوں میں جھٹکا ہوتا ہے. من کأس اخفا حقیقی کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے. کان مزاجھا کا الف مدہ فو واو مدہ اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں 1 زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی جیسے کافورن سے کافورا. ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. اب ایک بولتا ہے ہم لوگ اس کو متن پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.